ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں شہیر احمد جامعہ الکمالات پیغمبر و تحفظ قبلہ اول کانفرنس میں آپ سب حضرات کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ بالخصوص راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا احسان اللہ چکیالوی صاحب اور حضرت مولانا عبداللہ وڑیس صاحب کو دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی حاضری کا آغاز ایک حمد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ حضرت شعر دیکھیے گا۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، میزان خار و خس میں گوہر تولنا سکھا۔ میزان خار و خس میں گوہر تولنا سکھا۔ دل کب سے عذاب سکوت میں مبتلا ہے، اے رب نطق و لب مجھے بولنا سکھا۔ شروع کرتا ہوں اسی کے نام سے ابتدائے سخن، خمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبی پہ ابارتا ہے شکن۔ جھکا میں اس کے سامنے تو سرخرو بھی ہوا، جھکا میں اس کے سامنے تو سرخرو بھی ہوا۔ نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ زباں میں ہے تھکن، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ زباں میں ہے تھکن۔ نعت رسول مقبول۔ جب وہ سفر پر جایا کرتے میرے آقا، جب وہ سفر پر جایا کرتے، بادل سر پر سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ جب وہ سفر پر جایا کرتے، بادل سر پر سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ سب تو اچا تیرے سامنے نکا لگدا، شہر مدینہ ڈٹھا نہیں پر ڈٹھا لگدا۔ کھنڈ بھی کھالی مصری چکھی شہد بھی پی لیا، پر ساریاں نالوں نام نبی دا مٹھا لگدا۔ ہن تا بول لو، ہن میں پنجابی شروع کر لی ہے، مینوں آندی نہیں کہ سب تو اچا تیرے سامنے نکا لگدا، شہر مدینہ ڈٹھا نہیں پر ڈٹھا لگدا۔ کھنڈ بھی کھالی مصری چکھی شہد بھی پی لیا، پر ساریاں نالوں نام نبی دا مٹھا لگدا۔ مدینے دی مٹی دوائی تو پا کے، او کیڑی شے کملی دی گدائی تو پا کے، اساں لڈواں چھڈواں دے گھاتی شوقین ہاں، ساڈے مدنی دا نا ہی مٹھائی تو وڈ دے، ساڈے مدنی دا نا ہی مٹھائی تو وڈ دے۔ حضرت کئی لوگوں کو شوگر ہوگی، اس پہ شاعر نے کہا ہے کہ شفائی شفا او دے جوڑے دی خاکے، شفائی شفا او دے جوڑے دی خاکے، میرا نبی نبیاں تو یکتا ہے تاکہ، محمد دا نا بھاویں مٹھا ہے ناصر، تو رج کے لیا کرے شوگر تو پا کے۔ محمد دا نا تو رج کے لیا کرے شوگر تو پا کے۔ میں ایک منظر کشی جس کے لیے میں نے اپنی حاضری لگوائی، ایک منظر کشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا منظر ہے۔ دیکھیے شاعر کا تخیل کیا کہتا ہے کہ سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا۔ چشتی صاحب، سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، یہ چاند کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا، سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا، سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا، بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا۔ کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے، عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے یہ اور ہے، شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے، آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہیں آ گئے، آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہیں آ گئے۔ ایک طرف حلیمہ تھی، اس کا دوسرا بند، ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، ایک طرف گمان تھا، آ رہی تھی اس لیے اس پہ جو ایمان تھا، آمینہ کا لال تھا۔ ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، ایک طرف گمان تھا، آ رہی تھی اس لیے اس پہ جو ایمان تھا، آمینہ کا لال تھا، صاحب قرآن تھا، آمینہ کا لال تھا، صاحب قرآن تھا۔ وقت کچھ گزر گیا، شام ہونے والی ہے، دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی ہے، ہر صدا درود اور سلام ہونے والی ہے۔ اتنے میں وہ در کھلا،
شاعر کا تخیل دیکھیے، اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا، گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے۔ اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا، گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے، چاند تارے ادب میں جھکے تو پھر جھکے ہوئے۔ اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا، گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے، چاند تارے ادب میں جھکے تو پھر جھکے ہوئے، پھر اندھیرے چھٹ گئے، سب اجالے چھا گئے، آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہیں آ گئے۔ اس کا تیسرا بند کہ پھر معراج کی وہ شب، اقصیٰ میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی۔ پھر معراج کی وہ شب، اقصیٰ میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی، محو انتظار ہیں اور بے قرار ہیں۔ کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا، رنج و غم جہان کے پیار سے مٹائے گا۔ اتنے میں ہوا چلی، سب مرادیں پا گئے، آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہیں آ گئے، آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہیں آ گئے۔